الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا کے اندر انسانوں نے اپنی نیک بختی اور بدبختی کا ایک معیار مقرر کر لیا ہے کہ اگر انسان ان حالات سے گزر جائے تو یہ بڑا لکی اور خوش نصیب ہے، اور اگر اس پر یہ آزمائشیں آ جائیں تو یہ بڑا بد نصیب اور بڑا پریشان اور بڑا آزمائش میں آنے والا انسان ہے۔ گویا کہ معاشرے کے اندر زمانے کے حالات سے متاثر ہونے والے انسان کو ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بد نصیب کہا جاتا ہے، اور جس انسان کے حالات سازگار ہوں، اسباب اور وسائل کی بہتات اور کثرت ہمیں نظر آئے، ہم اسے بڑا لکی اور خوش نصیب سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے الگ خوش نصیب اور بد نصیب انسان کے لیے ایک پیمانہ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ خوش نصیبی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس دنیا کی مال و متاع کی کثرت ہو، اور بد نصیبی یہ نہیں ہے کہ انسان فقر و فاقے کے ساتھ زندگی کے ایام گزار رہا ہو، بلکہ خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان آخرت کا طلبگار ہو اور نیکی کی خواہش رکھتا ہو، نیکی کا شوق ہو اور نیکی کی طرف کھینچا چلا آتا ہو اور نیکی سے محبت کرتا ہو، اور بد نصیب اور بدبخت وہ ہے جسے اللہ نیکی سے محروم کر دے، نیکی کے نور سے محروم ہو جائے۔ عجیب سی سوچ ہے، دنیا کے مل جانے کو نیک بختی ہے اور دنیا کی کمی کو بد نصیبی اور بدبختی تصور کیا جاتا ہے۔ اگر یہی پیمانہ نیک بختی اور بدبختی کا ہوتا تو قارون کے پاس تو بے شمار دولت تھی، ابو لہب اور ابو جہل کے پاس تو سرداری تھی، اور اسی زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی زمانے میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ ان کے ایمان کو ایک معیار مقرر اور متعین کر رہا ہے اور پیمانہ بتا رہا ہے، اور دوسری طرف ان سرداروں کے لیے اللہ بدبختی قرآن میں بتا رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور دوسری طرف تبت یدا ابی لہب وتب۔ بتاؤ بد نصیب کون ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے کہ تین چاند گزر رہے ہیں اور گھر میں چولہا نہیں جل رہا، اور قیصر و کسریٰ ہے کہ ایک وقت کے دسترخوان پہ کئی قسم کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں۔ کون خوش نصیب ہے اور کون بد نصیب ہے؟ تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ سوچ بنی ہوئی ہے، یہ جو انسانوں کا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ ایسا شخص خوش نصیب ہے اور ایسا شخص بد نصیب ہے، یہ 100% غلط ہے۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کے ذرا غور کریں نا تو ہمارا اپنا ضمیر بھی کہے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ حقیقت کے اندر میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خوش نصیب وہ ہے جسے اللہ نیکی کی توفیق دے دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کے ایمان میں اللہ اضافہ فرماتا ہے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش اللہ کے یہاں سرائی جاتی ہے، جن کی کوشش کو اللہ کے یہاں ایک مقام اور رتبہ دیا جاتا ہے، ایک اعزاز دیا جاتا ہے، اور وہ نیکی کی کوشش کرنے والے ہیں، وہ نیکی کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں. چنانچہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایسے لوگ نیکی کے مواقع کا انتظار کرتے ہیں، نیکی کے سیزن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے، کب وہ لمحات آئیں، کب وہ ایام آئیں کہ جن میں اللہ نیکی کو بڑھا چڑھا کر ہمیں عطا کرے گا. آج ہم بھی سوچتے ہیں نا، پیسے کو کہاں ایسی جگہ انویسٹ کر دوں کہ ایک سے کئی گنا ہو جائے. تو مسلمان حقیقی یہ سوچا کرتا تھا کہ کون سی گھڑی ایسی ہے کہ اس موقع کا ایک سجدہ مجھے 1000 سجدوں سے زیادہ بھاری پڑے گا، اور اللہ کے یہاں 1000 سجدوں سے زیادہ میرے لیے اس کا انعام مقرر و متعین کیا جائے گا، اس کی قیمت ہوگی. مسلمان بھی یہ سوچا کرتا تھا. اور اللہ کے نبی، سبحان اللہ، آپ سے زیادہ تو کوئی آخرت کا طلبگار نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ تو کسی کو آخرت میں اونچے مقام اور رتبے کا شوق نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رجب کا جب چاند دیکھتے تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. خوشی کا اظہار ہوتا تھا، اب ہم رمضان کے قریب پہنچنے والے ہیں، اب ہم رمضان کے قریب پہنچنے والے. دنیا کے اندر میرے دوستو، کسی کا سیزن اپریل کا مہینہ ہوتا ہے، کسی کا سیزن مارچ کا مہینہ ہوتا ہے، کسی کا سیزن مئی کا مہینہ ہوتا ہے. وہ کتنے مہینوں پہلے سے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اب کی دفعہ جو سیزن کا موقع آئے گا تو اس میں میں نے اس انداز سے اپنے کاروبار کو چلانا ہے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا ہے. تو مسلمان اللہ کے نبی دعا کے اندر اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں، اور صحابہ کو سکھا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے تو پھر اب رمضان کی طرف متوجہ ہو جانا ہے. اب زندگی میں خوشی آنی چاہیے، دلوں میں سرور ہونا چاہیے، چہرے سے خوشی جھلکنی چاہیے. اب ہم سیزن کے قریب پہنچنے والے ہیں جہاں ایک نہ فرض پر اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر دے گا، جہاں ایک فرض کے سجدے پر اللہ 70 فرضوں کے سجدوں کے برابر اللہ اجر دے گا، جہاں ایک نفل پر اللہ ایک فرض کے برابر اجر دے گا. وہ وقت آنے والا ہے جہاں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھوں گا تو اللہ 70 گنا بڑھا کر مجھے اس کا اجر دے گا. جہاں میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھوں گا تو وہ 70 مرتبہ اللہ اسے بڑھا کر مجھے اجر دے گا. وہ وقت آ گیا ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے، وہ لمحات آنے والے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ رمضان. وہ رمضان کے ایام ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا، اور اس قرآن پاک کے اتارنے کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو تمام مہینوں کا سردار اللہ نے بنا دیا، سید الشہور اللہ نے اسے قرار دے دیا. اور اسے رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے دن کے روزوں کو فرض کیا اور رات کی تراویح کو نفل مقرر کیا، جس کی وجہ سے مسلمان جب اس عبادت کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تھکاتا ہے اور لگاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے گناہوں کے جلانے کا مہینہ ہے، ختم کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا مطلب جلانے کے ہیں. یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر کے رکھ دیتا ہے، مٹا کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں. اب جب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہو تو اس کا استقبال مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے. بسا اوقات تو آپ نے یوں بھی فرمایا، او دیکھو آ گیا، وہ آ گیا. صحابہ نے کہا کون آ گیا یا رسول اللہ؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. فرمایا رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا.
جس میں اللہ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جس میں اللہ جنت کو آراستہ کرتا ہے، جس میں اللہ اپنی دوزخ کو تالا لگا کے رکھ دیتا ہے، اس میں اللہ اپنی دوزخ کو تالا لگا کے رکھ دیتا ہے۔ اس کا استقبال کرو، رمضان المبارک کا استقبال نیکیوں کے ذریعے کرو، اپنے آپ کو تلاوت کا عادی بنا کر، اپنے آپ کو ذکر و اذکار کا عادی بنا کر، اپنے آپ کو نوافل کا اہتمام کا عادی بنا کر، کہ جب رمضان کی مبارک ساعتیں آئیں تو میرا وقت اور میری زندگی کے لمحات اور رمضان کی گھڑیاں میری اعمال کے ساتھ گزریں، بازاروں میں نہیں، دوستوں میں نہیں، قہوے خانوں میں نہیں، گپ شپ کی محفلوں میں نہیں، ارد گرد کے ماحول میں نہیں، غفلت کی ہر جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور مسجد کے ساتھ میرا دل جڑا رہے، مسجد کے ساتھ میرا رشتہ جڑا رہے، مسجد کے ساتھ میرا واسطہ جڑا رہے۔ کام سے فارغ ہو مسجد میں آ جائے، کام سے فارغ ہو مسجد میں آ جائے، تقاضے سے فارغ ہو مسجد میں آ جائے، تاکہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو پتہ کرنا ہو فلاں صاحب کدھر ہیں، تو کوئی کہے بابا یہ تو مسجد میں ہوں گے، ان سے ملاقات کرنی ہے آپ کو مسجد میں مل جائیں گے، ان سے کام ہے مسجد میں مل جائیں گے۔ اس وقت وہ مسجد میں ہوتے ہیں، آرام کے لیے گھر جائیں واپس مسجد آ جائے، فوراً مسجد کی طرف آ جائے۔ یہ رمضان کے استقبال کی تیاری ہے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں سحری افطاری کی خریداری، آخری عشرے میں عید کی خریداری، انا للہ و انا الیہ، وہ عشرہ، وہ ایام کہ جو اللہ کے نبی نے کبھی بھی مسجد کے علاوہ نہیں گزارے۔ ایک سال ایسا ہوا جہاد کی وجہ سے اللہ کے نبی آخری عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے، اگر آئندہ سال اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، ان ایام کی کو بھی کبھی اعتکاف کیا، تاکہ میری زندگی کا کوئی رمضان ایسا نہ جائے کہ جس میں میں نے اعتکاف نہ کیا ہو، جس میں جو میرے بغیر اعتکاف کے گزرا ہو، جس میں طاق راتیں ہیں، بازار کا ماحول، جہاں جھوٹ ہے، جہاں بد نظری ہے، جہاں فحش باتیں ہیں، جہاں گالم گلوچ ہے، جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، جہاں گانا ہے، جہاں موسیقی ہے، جہاں خدا جانے کیا کیا برائی نہیں ہے، وہاں پر وقت گزرے، وہاں پر یہ قیمتی لمحات گزریں، جس کی ایک رات کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے کہ اس کا قیام تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ افضل درجے تک پہنچا دے گا، وہ بھی وہیں گزر رہی ہے۔ کیا ناقدری ہے مسلمان کی زندگی، کتنی ناقدری ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، آج ہی سے ہم رمضان کے استقبال کی تیاری کریں، آج ہی سے رمضان کا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزرے، عبادت کے ساتھ گزرے، ذکر و اذکار کے ساتھ گزرے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ گزرے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس کی پلاننگ شروع کریں، اس کی پلاننگ شروع، اور میرے روزے خراب نہ ہو۔ کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر میں نے روزے کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا اللہ سے ایک رشتہ ہے، اور وہ ایمان کی وجہ سے ایک تعلق ہے، ایمان کی وجہ سے۔ یا ایھا الناس بھی اللہ یہاں کہہ سکتا تھا، آمنو کہا، اے میرے ایمان والو، اے مجھ کو ماننے والو، سنو تو صحیح، اتنی بھی سن لو، یہ بھی مانو، کتب علیکم الصیام، تم پر میں نے روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح پچھلی امتوں پہ میں نے فرض کیا تھا تم پر بھی اسی طرح فرض کیا ہے۔ اور اس سے کیا ملے گا؟ اس سے تمہیں تقوی ملے گا، اور تقوی اس سے میں ملتا ہوں۔ تقوی میری رضا کا سبب ہے، میری ناراضگی سے دور کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، جہنم سے بچائے گا، میرا فرما بردار بنا دے گا۔ روزوں کا اہتمام، اور فرمایا الصوم لی وانا اجزا بی، ایک روایت کے اندر یوں آتا ہے، ایک روایت کے اندر وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا اللہ نے کوئی نہ کوئی انعام مقرر کیا نا، نماز پڑھو یہ ملے گا، زکوٰۃ دو یہ ملے گا، حج کرو یہ ملے گا، لیکن روزہ رکھو تو میرے بندے میں تمہیں مل جاؤں گا۔
روزہ رکھو تو میں خود تمہیں اس کی جزا دوں گا. فرشتوں کے بس میں نہیں ہے کہ روزے کا بدلہ اور روزے کا انعام تمہارے حوالے کر سکیں. اس لیے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، آپ اگر ان عبادتوں کو دیکھیں، نماز جیسی عبادت، سجدے جیسی عبادت، وہ بھی غیر اللہ کے لیے کی جاتی ہے. اس میں بھی انسان بتوں کے آگے جھکتا ہے. نظر و نیاز وہ بھی غیر اللہ کے نام پہ کی جاتی، دعا وہ بھی غیر اللہ کے نام سے کی جا سکتی ہے. لیکن روزہ آج تک کسی نے غیر اللہ کے نام پہ نہیں رکھا، کسی نے نہیں رکھا. یہ وہ واحد عبادت ہے جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے. کائنات کے اندر یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جب سے دنیا کا وجود ہوا ہے آج تک کسی نے اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا نہیں کیا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں. یہ ریاکاری سے محفوظ ہوتا ہے. انسان نماز پڑھ رہا ہو، پتہ چلے کوئی دیکھ رہا ہے، نماز کو لمبی کرنے کی کوشش کرے. قرآن پڑھ رہا ہو، کوئی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر ریا آ جائے. روزہ ہے، کسی کو کیا پتا آپ کا روزہ ہے کہ نہیں. پھر اللہ کے لیے روزہ رکھیں، سخت گرمی ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، ٹھنڈا پانی موجود ہے، لیکن توڑے گا نہیں روزہ، روزہ نہیں کھائے گا، روزے کو خراب نہیں کرے گا. اس لیے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا ہوں، یا میں اس کی جزا خود دوں گا. اور جنت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی الجنت ثمانیۃ ابواب، جنت میں اللہ نے 8 دروازے رکھے، 8، اور ان میں ایک دروازہ باب الریان ہے، اس میں سوائے روزے دار کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا. یہ روزے داروں کو سیراب کرنے والا دروازہ ہے. کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ جنتیوں کو اکرام کرے گا، پھلوں سے اپنے ہاتھ سے اکرام کرے گا، ان کو کھلائے گا. اے میرے بندو، تم دنیا میں میرے خاطر بھوکے رہے، آج میں خود تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں. وہ وقت آئے گا کہ اللہ اپنے ہاتھ سے پانی پلائے گا. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، شراب طہور پلائے گا. میرے بندو، دنیا میں تم میرے خاطر پیاسے رہے تھے، آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلاتا ہوں. کیا گھڑی ہوگی کہ جب مسلمان جنت میں احکم الحاکمین کے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوگا، احکم الحاکمین کے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوگا، شراب پی رہا ہوگا، صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں میرے خاطر میرے بندے نے روزہ رکھا، یہ دنیا میں میرے خاطر بھی بھوکا اور پیاسا رہا تھا، اس نے دنیا میں میرے خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا. اور اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا، سنو، روزے دار کے لیے اللہ کی تمام مخلوق دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے. فرشتے تک اس کے لیے دعائیں، اتنی پاکیزہ مخلوق بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. حتیٰ کہ افطار کے وقت اللہ فرشتوں سے کہتا ہے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، اپنی تسبیح کو چھوڑ دو اور ان روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے جاؤ. اب وہ گھڑی آ چکی ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ روزے دار جو دعا کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں. چھوٹے چھوٹے بہانے پر، گرمی کا عنوان بنا کر، سر درد کا عنوان بنا کر، کمزوری کا عنوان بنا کر روزے کو چھوڑ دینا بہت بڑی نالائق اور محرومی کی بات ہے. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، سنو، جہنم کی گرمی اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ایک جہنمی کو جہنم سے کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے، وہ میٹھی نیند سو جائے گا اور کئی سالوں تک سوتا رہے گا. اتنی خطرناک ہے وہاں کی آگ، کئی سالوں تک یہ سوتا رہے گا. اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، روزے کی قدر کرنی چاہیے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. ایک روزہ افطار کرتے وقت کہ بھوک پیاس اس کی شدت ختم ہو جاتی، کھانا سامنے، افطار کا سامان سامنے پڑا ہوا ہے، پانی سامنے موجود ہے. اور دوسری، جب اللہ اسے قیامت والے دن اپنے سامنے حاضر کرے گا اور انعام دے گا کہ تو نے میرے خاطر روزہ رکھا تھا میرے بندے، آج یہ اس کا انعام ہے. تو دنیا میں بھی خوشی ملتی ہے افطار کے وقت افطار کی وجہ سے، اور آخرت میں بھی اللہ خوشی دے گا اپنی ملاقات میں، اپنی رضا کے وقت میں، انعام دیتے وقت.
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کے روزے کی وجہ سے جو اس کا معدہ خالی ہے، اس کی وجہ سے جو اس کے منہ میں بدبو آتی ہے، اللہ اس کو قیامت والے دن مشک سے زیادہ وزن کے ساتھ تولے گا۔ اللہ کی نظر میں اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے، اور اللہ اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ حدیث میں ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ 70 سال کی مسافت کے بقدر اس کے اور جہنم کے درمیان میں فاصلہ کر دے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی مسافت کے بقدر فاصلہ کر دے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے جب کوا نکلے، پیدا ہو اور اڑنا شروع کرے، اڑتا جائے اڑتا جائے اور اڑتا جائے اڑتا جائے، اتنی دور تک اڑتا چلا جائے، ساری زندگی اڑتا چلا جائے، تو جہاں سے اس نے اڑنا شروع کیا تھا اور وہ جہاں تک جا اس کی زندگی ختم ہوئی، وہاں تک اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں فاصلہ کر دے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے، مطلب اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا کہ اس نے میرے خاطر روزہ رکھا، اب جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھوئے گی۔ اس لیے روزہ یہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ انسان کے الصوم زکوٰۃ الجسد الصوم، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روزے کی برکت سے اللہ کے نبی نے فرمایا من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليك بالصوم، جو استطاعت رکھتا ہو اس بات کی، وہ بالغ ہو گیا ہے، اپنی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو روزہ رکھو۔ یہ روزہ تمہاری حیا کا ضامن ہے، یہ روزہ گناہوں سے دوری کا ذریعہ ہے، یہ روزہ خواہشات سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ روزہ نفسانی تقاضوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے روزہ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ شیطانی حملوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ روزے دار پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی روزے دار ہے، آپ دیکھیے روزے کی حالت میں نماز پڑھنا آسان، جماعت کا اہتمام آسان، سچ بولنا آسان، جھوٹ سے بچنا آسان، آنکھوں کو بچانا آسان، زبان کو صحیح رکھنا آسان، گالم گلوچ سے بچنا آسان، ہر گناہ سے بچنا آسان، ہر نیکی کرنا آسان۔ کیوں؟ روزے کی برکت ہے، روزے کا ثمرہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، روزے کا اہتمام زندگی میں ہمیشہ کرنا چاہیے۔ بچوں کو بھی عادی بنائیں، چاہے ان کو یہ کہیں کہ بیٹا آپ کا روزہ صبح شروع ہوگا، ظہر کے وقت میں دوسرا روزہ آپ کو رکھنا پڑے، انہیں ایک دن میں 2 روزے رکھوا لیں، لیکن روزے کا اتنا گھر کے اندر ایسا ماحول بنا ہوا ہو۔ حضرات صحابہ اکرام کے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ ان کی نگرانی تک کی جاتی، اس لیے کہ یقین تھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ سفارشی ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا۔ جس نے جو روزے دار دنیا میں روزہ رکھتا ہوگا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ روزہ رکھتا تھا، ہو نہیں سکتا کہ آج آپ اسے جہنم کے اندر ڈالیں، اور ایسا سفارشی ہے کہ اللہ اس کی سفارش کو ضرور بھی ضرور قبول کرے گا، اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرات سلف کے یہاں حضرت حفصہ بنت سیرین ایک بہت بڑی اللہ والی خاتون گزری ہیں، روزانہ 15 سپارے پڑھا کرتی تھی، اور سال بھر روزوں کا اہتمام تھا سوائے 5 دن کے۔ پورے سال میں 5 دن روزے نہیں رکھ سکتی تھی، باقی پورے سال روزے کا اہتمام تھا زندگی کے اندر۔ حضرت شعبانہ یہ تو زندگی بھر ان کے روزے کا معمول تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی بسا اوقات دن کو بھی روزہ رکھتے تھے اور رات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے رات کا روزہ یہ نبی کی خصوصیت ہے، میری امت کو اس کی اجازت نہیں ہے، کہ روزے کا اتنا اہتمام تھا۔ اس لیے میرے دوستو،
ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک تو رمضان المبارک کے اندر روزے کا خوب اہتمام ہو، اور دوسرا رمضان کا احترام ہماری زندگی کے اندر ہو، رمضان کا احترام ہماری زندگی کے اندر ہو۔ ایک مسلمانوں کی آبادی میں ایک مجوسی فیملی رہتی تھی، وہ مجوسی اپنے بچوں کو بلایا اس نے اور کہا کہ دیکھو بیٹا، مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اس میں مسلمان دن کو کھاتے پیتے نہیں ہیں، تم نے کھانا پینا نہیں ہے، بھوک لگے گھر میں خاموشی سے چھپ کے کھا لینا، بازار میں مت کھانا، میدان میں مت کھانا، گراؤنڈ میں مت کھانا، پارک میں مت کھانا۔ ایک بچہ دیکھا اس کو باہر کھا رہا ہے، اس نے اس کو وہاں پکڑا اور اس کو مارا، گھر میں لے کر آیا، کہا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا۔ اس کے پڑوسی نے دیکھا، کہا یار بچے کو کیوں مارتے ہو؟ کہا میں نے اسے سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، یہ مسلمانوں کے مہینے کی بے اکرامی اور بے احترامی کر رہا ہے۔ اللہ کی شان، اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس پڑوسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے محلات ہیں، یہ ان محلات میں گھوم رہا ہے، بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو اس کے بدن سے مہک رہی ہے۔ کہا کمال ہے، کہا تم مجوسی نہیں تھے؟ کہا میں تھا مجوسی، لیکن اللہ نے میرے بچوں کے اس طرح سمجھانے کی وجہ سے اور میرے بچے کو اس طرح سزا دینے کی وجہ سے، آپ کے مقدس رمضان المبارک کے مہینے کے اکرام اور احترام کرنے کی وجہ سے مجھے اسلام کی دولت سے عطا فرمائی اور حالت ایمان میں میرا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ ساری نعمتیں اور یہ ساری بہاریں عطا فرمائی، صرف اکرام کی وجہ سے۔ آج میرے دوستو، کیا حال ہے ہمارے بازاروں کا، کیا حال ہے ہماری نوجوان نسل کا، کیا حال ہے ہمارے ماحول کا، کیا حال ہے ہماری گاڑیوں کا، کیا حال ہے ہماری سواریوں کا، اور کسی سے کہو تو اگلا اور زبان نکال کر گستاخی کرتا ہے اور بکواس کرتا ہے۔ احترام رمضان المبارک کے مہینے کا مسلمان کی زندگی سے ختم ہو چکا ہے، زندگیوں سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ گزر رہے تھے، آج تو آزادانہ موسیقی، گانا اور نہ جانے کیا کیا چیزیں چلائی جاتی ہیں نا، جو اللہ کے غضب کو کھینچنے والی ہے۔ اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک جگہ بانسری کی آواز آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں انگلیاں کان میں ڈال لی، اتنی زور سے ڈالی کہ اب وہ باہر کی آواز ہی اثر نہیں محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر صحابہ سے پوچھا وہ آواز ختم ہو گئی؟ فرمایا ہاں ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے اپنی کان سے انگلیاں نکالی، وہ فرمایا اللہ کے فرشتے انتظار کر رہے تھے، اے اللہ تو ہمیں حکم دے ان بانسری بجانے والوں پر ہم تیرا عذاب نازل کر دیں، ہم تیرے قہر کو نازل کر دیں۔ آج میرے دوستو کیا کچھ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے تو اور کیا ہے۔ اس لیے رمضان کا احترام زبان سے، آنکھوں سے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو۔ حضرت عبید اللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک دن ان کے پاس کچھ مہمان آ گئے، رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز جماعت سے رہ گئی، جگہ جگہ گئے، سب جگہ عشاء کی جماعت ختم ہو چکی تھی، اکیلے 27 مرتبہ عشاء کی نماز کو پڑھا، 27 مرتبہ، کیونکہ حدیث ہے جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اللہ اس کو 27 گنا زیادہ اجر عطا کر، 27 مرتبہ پڑھا۔ اللہ کی شان، خواب میں دیکھا کہ کچھ دوست ہیں جا رہے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ سوار ہیں، ان کے پاس الگ سواری ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور اور عمدہ سواری پہ خود سوار ہیں، لیکن ان کی سواری آگے نکل رہی ہے، ان کی سواری چل نہیں رہی، دوڑ نہیں رہی، بڑھ نہیں رہی آگے، وہ کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں، یہ اتنی کوشش کر رہے ہیں ان تک نہیں پہنچ پا رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، ان کو آواز دے کر پوچھتے بھائی کیا بات ہے، کیوں تمہاری سواریاں اتنی آگے نکل گئی، میرا گھوڑا، میری سواری تمہاری سواری سے زیادہ عمدہ ہے، تمہارے سے اچھی طرح میں چلانا جانتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، پھر کیوں نہیں آ رہی؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، میاں ہم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سوئے تھے، اور آپ عشاء کی نماز بغیر جماعت کے آپ نے پڑھی ہے، اس وجہ سے آپ کی سواری ہماری سواری تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم سوچتے ہیں نا فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا، فلاں کام میں اتنا وقت لگ گیا، فلاں جگہ پہنچتے پہنچتے اتنا ٹائم لگ گیا، رش میں پھنس گیا، گاڑی پنچر ہو گئی، فلاں مسئلہ، یہ سب ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ سب ایسے ہی نہیں ہو جاتا، یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ عبادت میں کوتاہی اور کمی کا نتیجہ ہے جو اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش ہو، نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام ہو۔ ہم پہلے نیکی نہیں کرتے، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا کام کیوں نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے
نیکی میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے، نیک آدمی کی طرف لوگوں کے قلوب اللہ خود مائل کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی خود محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کے کام اللہ خود آسان کر دیتا ہے، اس کے بیوی بچوں کو اللہ خود اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے، اس کی عمر میں اللہ برکت دے دیتا ہے، زندگی میں برکت دے دیتا ہے، صحت میں برکت دے دیتا ہے، وقت میں برکت دے دیتا ہے، معاملات میں برکت دے دیتا ہے، ہر کام اللہ اس کا خود کر دیتا ہے، فرشتے اس کے ساتھ مقرر و متعین کر دیتا ہے، اور اس کے چہرے پر نور اللہ ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ اس کی جوانی میں برکت دے دیتا ہے، اور گناہگار آدمی اس کے جسم میں اللہ بدبو پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے قلوب کو اس سے خود اللہ دور کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی خود نفرت پیدا کر دیتا ہے، موافق حالات کو اللہ خود مخالف کر دیتا ہے، بیوی بچوں اور ماتحتوں کو اللہ اس کا نافرمان بنا کے رکھ دیتا ہے، اس کی زندگی میں اللہ بے برکتی دے دیتا ہے، اس کی روزی میں اللہ بے برکتی کر دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو اللہ اس کا نافرمان بنا دیتا ہے، اور اس کی صحت کو اللہ بیماری میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ گناہ کا نتیجہ ہے، یہ گناہ کا اثر ہے، یہ گناہ کا کانٹا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان نیکی کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اور رمضان قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ کوشش کر کے رمضان اور قرآن کو بہت زیادہ مناسبت ہے، اللہ نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا، جتنا زیادہ ہو قرآن کا اہتمام ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سحری کے بعد قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور افطار تک ایک قرآن مکمل کر لیتے، تہجد میں 10 سپارے پڑھتے اور 20 آیات تراویح کے اندر پڑھتے، اس طرح 41 قرآن کریم رمضان المبارک میں ختم فرماتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سحری کے بعد قرآن شروع کرتے، افطار تک ختم کر لیتے، تراویح کے بعد قرآن شروع کرتے، سحری تک ختم کر لیتے۔ اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی، ایک قرآن دن کو پڑھتے، ایک قرآن رات کو پڑھتے، 60 قرآن اس طرح پڑھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن دن کو پڑھتے، ایک قرآن رات کو پڑھتے، اور 3 سپارے تراویح میں پڑھتے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ 63 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ کتنا انہوں نے اپنی زندگی کو مبارک بنایا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دادی گھر کے کام کاج کے ساتھ روزانہ 40 سپارے پڑھ لیا کرتی تھی، 40 سپارے، ایک قرآن اور 10 سپارے۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا، محبت تھی نا، تعلق تھا۔ کتنا آسان ہے فیس بک کے اندر 6 گھنٹے گزار دینا، واٹس ایپ کے ساتھ 3 گھنٹے لگا دینا، یوٹیوب پہ جو ہے وہ 5 گھنٹے لگا دینا، اور قرآن پڑھنے میں کیسی تکلیف ہوتی۔ اللہ نے نیکی سے دور کر دیا۔ جو آنکھیں بے حیائی دیکھنے کے عادی ہوں، اللہ انہیں اپنے کلام کو دیکھنے کی لذت نہیں دیا کرتا۔ جو زبان اللہ کے منع کردہ باتوں کا کہنے کی عادی ہو، اللہ اپنا نام اس پر جاری نہیں کیا کرتا۔ جو کان اللہ کے منع کردہ باتوں کے سننے کا عادی ہو، اللہ اس میں اپنا کلام نہیں داخل ہونے دیتا، نہیں سننے کی توفیق دیتا۔ یہ جو آج محرومیاں ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، کوشش کر کے اپنے آپ کو ایسا بنائیں اور قصداً زبردستی اپنے رخ کو، زندگی کے رخ کو اس طرف پھیریں، تو پھر جب عید کا دن آئے گا تو لوگ عید کی مبارکباد دیں گے، ہمیں خوشی ہوگی، الحمدللہ رمضان مبارک ہو، الحمدللہ تراویح مبارک ہو، قرآن کی تلاوت مبارک ہو، ذکر و اذکار مبارک ہو، روزہ مبارک ہو، سجدے مبارک ہوں، اور تلاوت مبارک ہو، دعائیں مبارک ہوں، راتوں کے قیام مبارک ہوں، خوشی محسوس ہوگی۔ اور کوئی مبارکباد دے گا، نہ روزے رکھے صحیح سے، نہ تراویحاں پڑھی، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ سجدے کیے، نہ دعائیں کی، دل ہی دل کے اندر گلٹی محسوس ہوگی، شرمندگی محسوس ہوگی، بوجھ محسوس ہوگا۔ زبان سے تو مبارکباد لے رہے ہوں گے، دے رہے ہوں گے، لیکن دل میں پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کمایا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا کمایا، کیا گوایا، کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں ان مبارک لمحات اور ایام اور اوقات کے قریب پہنچا دیا ہے کہ جن کی ایک ایک سیکنڈ کی قیمت اللہ کے یہاں بہت زیادہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر متعین کی ہے۔ اس لیے کوشش کر کے آج ہی سے شیڈول ایسا بنائیں، آج ہی سے ایسی سوچ بنائیں، آج ہی سے ایسا ذہن بنائیں، تاکہ یہ ہمارے ایام مبارک بن جائیں، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے ہم اس انداز کے رمضان المبارک کے مہینے میں کمائی کر سکیں۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا، دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔